اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، معزز مصلیان کرام اور قابل احترام دینی بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے جسے دوسرے دنوں کا سردار بتایا گیا اور سید الایام کہا گیا۔ اس دن میں ظہر کی نماز کی جگہ جمعے کی نماز کا حکم نازل ہوا، جس کے لیے ایک محلہ، چند بستیاں اور ایک بڑا مجمع جمع ہو کر ایک جگہ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز جہاں ہوتی ہے اس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ جامع کا تعلق جمع ہونے سے، کیا ہونے سے؟ جمع ہونا۔ اور جمعہ کو بھی جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمع ہوا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن مسلمان جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے جمعہ کے دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جامع مسجد کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کی نماز کا حکم نازل فرما کر اور ہمیں جمعے کی نماز کا پابند بنا کر ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ وہ انعامات کیا ہیں اور جمعے کی نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو زیادتی کی چاہت نے غافل کر دیا ہے۔ یعنی تمہارے اندر جو طلب کا مادہ ہے اس میں صبر نہیں پایا جاتا، ہر چیز کی زیادتی چاہیے، ہر چیز میں اضافہ چاہیے، ہر چیز 2 گنا 4 گنا بڑھا کر چاہیے۔ یہ جو حرص ہے، یہ جو طمع ہے، یہ جو لالچ ہے، اولاد کے سلسلے میں ہو تب بھی، مال کے سلسلے میں ہو تب بھی، جائیداد کے سلسلے میں ہو تب بھی، زمینات کے سلسلے میں ہو تب بھی، پراپرٹی کے سلسلے میں ہو تب بھی، انسان حریص ہے، لالچی ہے، اور وہ ہر چیز میں کثرت چاہتا ہے۔ تھوڑے سے میں صبر انسان سے نہیں ہوتا۔ ایک گھر بنا لیا تو 2 گھر بنانے کی خواہش ہے، ایک زمین لے لی تو دوسری زمین لینے کی خواہش ہے۔ بینک بیلنس میں روزانہ کیسے اضافہ ہو، کاروبار میں روزانہ کیسے بڑھوتری ہو، تجارت سے زیادہ نفع کیسے کمایا جائے،
ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ کہاں سے مال جمع ہو جائے، اسی تگودو میں زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ جو کثرت کی طلب ہے اور یہ جو کثرت کی چاہت ہے دل میں کہ انسان دنیا کے معاملے میں ہر چیز میں کثرت چاہتا ہے، دنیا اسے بڑھا کر چاہیے، عیش و عشرت کے سامان ہیں، بہترین سے زندگی گزر رہی ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، برتنے کے لیے ہر چیز ہے، کھانے میں کمی نہیں، پہننے میں کمی نہیں، رہنے میں کمی نہیں، گھر ہے، مکان ہے، بستر ہے، ہر کچھ ہے، پھر بھی طلب اور بھی زیادہ کمانے کی ہے، مال کو اور بڑھانے کی خواہش اور طلب ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر صفت ہے زیادہ چاہنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی چیز انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اس صفت نے، یعنی زیادہ چاہنے کی طلب، زیادہ چاہنے کی صفت نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ ہر چیز میں جو تم زیادتی چاہتے ہو، اسی تمہاری خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ سے غافل کر دیا ہے، تمہارے دین سے غافل کر دیا ہے، اسلام سے غافل کر دیا ہے، قرآن سے غافل کر دیا ہے، رسول اللہ کے فرمان سے غافل کر دیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، ہم اگر اپنے حالات پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ 99% سے زیادہ لوگ دنیاوی اعتبار سے جتنے ہوشیار اور عقل مند نظر آتے ہیں، دین کے معاملے میں بالکل صفر ہے۔ دنیا طلبی میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا کان کاٹ رہا ہے، دنیا بڑھانے میں ہر آدمی ہنرمند ہے، ہر آدمی کاریگر ہے، لہذا دنیاوی اعتبار سے آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی آدمی بالکل فیل ہے، نہیں، ہر آدمی اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اپنے بچوں کا انتظام کر رہا ہے، بیوی بچوں کو پال رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، کوٹھی بنا رہا ہے، بنگلہ بنا رہا ہے، عیش و عشرت کے سامان اپنے گھروں میں سجا رہا ہے۔ ہر آدمی دنیاوی اعتبار سے بالکل چاق و چوبند ہے، لیکن اگر وہ غافل ہے تو دین کے معاملے میں، اگر فقیر ہے تو دین کے معاملے میں ہے، غریب ہے تو دین کے معاملے میں ہے۔ ایک آدمی جب صبح سو کر اٹھتا ہے، آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے، فجر کے بعد جب ہماری اور آپ کی صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا فکر سوار ہوتی ہے، کیا سوچ لے کر ہم بستر سے اٹھتے ہیں کہ آج ہماری تجارت کہاں پر زیادہ بڑھے گی؟ دکاندار ہے تو وہ دکان میں اپنا دماغ لگاتا ہے، تجارت کرنے والا ہے تجارت میں دماغ لگاتا ہے، کھیتی والا کھیت میں دماغ لگاتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ہماری ترقی کیسے ہو جائے، آج کا جو ہمارا دن ہے اس میں 2-4 پیسے کہاں سے آ جائیں، یہ ہر کسی کی سوچ ہوتی ہے۔ پھر چاہے فجر کی نماز چھوٹ جائے، پھر چاہے اسی دنیا میں گھومتے ہوئے ظہر کی نماز ختم ہو جائے، عصر کی نماز کا وقت نکل جائے، ذرہ برابر دل میں کسی مسلمان کے یہ بات نہیں آتی کہ نماز چھوٹ گئی، نماز کا وقت نکل گیا، طے کیے بیٹھا ہے کہ نماز تو پڑھنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ کہ دکان میں بیٹھے ہیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ کہ کھیت کا کام ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ کہ مزدوری کر رہے ہیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ کہ بیوی بچوں کے لیے پیسہ کمانا ہے۔ یہ طے کیے بیٹھا ہے ہر آدمی۔ تو دین کے اعتبار سے اتنا غافل ہے
کہ نماز کی بھی فرصت نہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اتنا ہوشیار ہے، عقل مند ہے کہ کسی کے پاس 2 روپے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کسی کا کام کیا تو اس سے پیسے لے کر ہی رہے گا۔ تو یہ جو غفلت ہے، اسی غفلت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ دنیا میں اس قدر لگ گئے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احکام بھی ہم پر ہیں، اللہ نے کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام قرآن کی شکل میں ہم کو دیا ہے، اس قرآن کو بھی کبھی کھول کر دیکھنا ہے، کبھی اس کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طرف بھی آنا ہے، کسی کو خیال نہیں۔ تو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ غفلت کی زندگی گزار رہی ہے، اور غفلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں زیادہ ملوث ہو گیا ہے انسان۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا آپ کو دین سے روک رہی ہے۔ بہت سے دنیا دار ہم نے دیکھے اور تجربہ ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے نواز رکھا ہے، مال و دولت سے نواز رکھا ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے، کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نمازی ہے، وہ حاجی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ تقوی والا ہے، وہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، نیکیوں کے کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دین سے غافل ہیں؟ ہمارے اندر جو نفس و شیطان ہے، ہمارے اندر کی جو کاہلی ہے، جو سستی ہے، اور ہمارے اندر کی جو غفلت ہے، اس نے ہم کو دین سے دور کر کے رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جائے تو اللہ تو انتظار میں ہے، اللہ تو منتظر ہے کہ میرا بندہ کوئی میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر بڑھوں گا۔ کوئی اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اس کی طرف دوڑ کر آتی ہیں، لیکن ہم لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے کاموں سے، اپنی دنیا سے، اپنی مشغولیات میں سے، اپنی مصروفیات میں سے ہم اپنے ہی لیے وقت نکال لیتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھنے کے لیے، دوستوں سے گفتگو کرنے کے لیے، رشتہ داریوں میں جانے کے لیے، مہمانداریوں میں جانے کے لیے، دوسروں کے ہاں دعوت میں جانے کے لیے وقت نکلتا ہے، ہر کام کے لیے وقت نکلتا ہے۔ کوئی سرکاری کام آ جائے اس کے لیے وقت نکل جائے گا، کاغذ صحیح کروانا ہے اس کے لیے وقت نکل جائے گا، بلاک جانا ہے اس کے لیے وقت نکل جائے گا۔ دین کے لیے کیوں نہیں وقت نکلتا؟ میرے دوستو، ہم میں سے ہر آدمی کو غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا حساب خود لیں کہ جس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس طرح سے ہماری صبح شام گزر رہی ہے، جیسے ہم اپنے ایام گزار رہے ہیں، کیا اسی طرح سے زندگی گزار کر چلے جانا ہے، اور اسی طرح زندگی گزارنے کا فائدہ ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی سوچئے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، شام کو سوئے تو اللہ کا نام نہیں لیا، دن بھر اللہ کے دین سے غافل رہے، دن بھر اللہ کے گھر سے دور رہے، دن بھر اللہ کے قرآن سے دور رہے، دن بھر اللہ کے فرمودات سے دور رہے، دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا سے دور رہے، اور رات کو سوئے، اور پھر صبح اٹھ کر اسی روٹیشن میں زندگی گزرنے لگی، تو اس زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ کیا جس آخرت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، جس آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے؟ اس طرح سے زندگی گزار کر کیا آخرت میں کامیابی ملے گی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قیمتی جنت ہمیں ملے گی؟
اس طرح سے زندگی گزارنے سے جانور بھی زندگی گزارتے ہیں. جس طرح آج کا مسلمان غافل مسلمان زندگی گزار رہا ہے، جانور بھی زندگی گزارتے ہیں. ہمارا کام کھانا، جانور بھی کھاتا ہے. بچے پیدا کرنا، جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں. تو کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا اور سونا اور اٹھنا یہ تو ساری مخلوقات کرتی ہے. 18,000 سے زیادہ مخلوقات اس دنیا کے اندر ہے. کیڑے مکوڑے ہیں، دوڑنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، چیرنے والے ہیں، پھاڑنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، اڑنے والے ہیں. یہ سارے جانور اپنی زندگی اسی طرح سے گزار رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. چھوٹی سی چڑیا اپنے بچے کو دانہ منہ میں لا کر کھلاتی ہے. تو میرے دوستو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس طرح سے ہماری صبح و شام ہو رہی ہے، ایک رات وہ بھی تو آنی ہے کہ رات کو سوئیں گے اور صبح آنکھ نہیں کھلے گی. اور اس رات کا کسی کو علم نہیں وہ رات کب آ جائے. ایک دن وہ بھی تو آنا ہے کہ ہم سڑک کے راستے سے اپنے کام کے لیے جا رہے ہوں گے اور کسی علاقے میں پہنچے اور گھر میں اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جن بال بچوں کے لیے، جس گھر کے لیے، جس مال و دولت کے لیے، جس زمین جائیداد کے لیے، جس پراپرٹی کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہو، تمہارے مرنے کے بعد اس میں سے کیا کام آئے گا؟ کون سی چیزیں کام آئیں گی؟ آپ اندازہ لگائیے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یا جس کھیتی کو آپ اگا رہے ہیں، فصل اگا کر اس میں سے چاول نکال رہے ہیں، گیہوں نکال رہے ہیں، مکئی نکال رہے ہیں. 100 سال پہلے آپ کے گھر میں آپ ہی رہتے تھے، 100 سال بعد آپ کے گھر میں آپ ہی رہیں گے. غور کیجئے، نہ 100 سال پہلے ہمارے گھر میں ہم رہتے تھے، نہ 100 سال بعد ہمارے گھر میں ہم رہیں گے. جس کھیتی کو آج ہمارا بھائی ہل جوت کر وہاں فصل اگا رہا ہے، 100 سال پہلے کوئی اور فصل اگایا کرتا تھا، 100 سال بعد کوئی اور فصل اگائے گا. تو کس کے لیے یہ تگ و دو؟ 100 سال پہلے کوئی زمیندار ایسا گزرا ہو کہ آج تک یہ کہا جا رہا ہو کہ دیکھو یہ زمین جو ہے یہ فلاں صاحب کی ہے، فلاں زمیندار کی یہ زمین ہے، اس پر کسی کو ہل چلانے کی اجازت نہیں، اس پر کسی کو کھیتی کرنے کی اجازت نہیں. کوئی گھر ایسا بھی ہے کہ جس میں 100 سال پہلے جو آدمی رہتا تھا آج بھی اسی کا دعویٰ ہو کہ یہ گھر فلاں صاحب کا ہے، اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. میرے دوستو، جہاں ہم رہ رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم برت رہے ہیں، جن گھروں کو ہم بنا رہے ہیں، جن گھروں کو ہم سجا رہے ہیں، آنے والے وقت میں وہ کسی اور کا ہو جائے گا. تو کس کے لیے یہ تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، انہی چیزوں نے، دنیا کی انہی چیزوں نے تم کو غافل کر دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لیتے ہو، یعنی قبر میں چلے جاتے ہو. اسی طرح سے غفلت کی زندگی گزارتے گزارتے ایک دن وہ آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو کہ اسی دنیا میں سب کچھ کر کے چلے جائیں گے اور پھر بعد میں کچھ نہیں ہوگا. سوف تعلمون، تم جان لو گے عن قریب. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم عن قریب جان لو گے. اگر اسی طرح غفلت کی زندگی گزرتی رہی، نماز سے دوری رہی، مسجد سے دوری رہی، اللہ کے دین سے دوری رہی، رسول اللہ کے احکامات سے دوری رہی، تو جہنم کو دیکھو گے. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. کس سے دیکھو گے؟ یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. ابھی تو زیادہ زیادہ علم الیقین نصیب ہو جائے گا. یقین کا علم ہے، یقینی طور پر ہمیں یہ علم ہے کہ جہنم ہے، یقینی طور پر یہ علم ہے، ورنہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کوئی.
جس مسلمان کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو یقین تو ہر کسی کو ہے، لیکن علم الیقین کے طور پر ہے، اور اس وقت جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو عین الیقین نصیب ہو جائے گا، یعنی یقین کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر ابھی سب کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو اسے عین الیقین نصیب ہو جاتا ہے، وہ یقین کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہاں یہی مکہ مکرمہ ہے۔ تو میرے دوستو، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو سب کچھ آشکارا ہو جائے گا، اور زندگی گزارنے کا مطلب ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ گھر کی بھی تیاری ہو رہی ہے، جائیداد کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ میں آخرت کی بھی تیاری ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو دکھاتا ہے، دیکھو وہاں سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک میری زمینیں ہیں، میرے باپ دادا کی زمینیں ہیں۔ انسان کہتا ہے میرا مال، لیکن حقیقت میں اس کا مال کیا ہے؟ حقیقت میں اس کا مال کیا ہے؟ بھائی جو اس نے کھا لیا وہ اس کا ہے، جو اس نے پہن لیا وہ اس کا ہے، اور جو اس نے صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں دے کر آگے آخرت کے لیے قیامت کے لیے بھیج دیا وہ اس کا ہے۔ 3 چیزیں صرف انسان کی ہیں، باقی کچھ نہیں، باقی سب معمہ ہے، باقی سب آئینہ ہے، سب ایک خواب ہے۔ حقیقت 3 چیزیں ہیں، جو انسان کھاتا ہے وہ اس کا ہے، جو انسان پہنتا ہے وہ اس کا ہے، اور جو انسان اللہ کی راہ میں دے کر آگے قیامت کے لیے بھیج دیتا ہے وہ اس کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ میرے دوستو، وقت ہو گیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جمعے کے دن ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں۔ تو جمع ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہوں گی، تبھی تو جمع ہوتے ہیں، تبھی نہ جمع ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ظہر کی نماز آدمی دکان میں بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے نا، جماعت نکل گئی تو دکان میں پڑھ سکتا ہے۔ کھیت میں ایک آدمی چلا گیا، وہاں مسجد نہیں ہے، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اپنی نماز پڑھے گا، اپنی نماز اکیلے میں پڑھے گا۔ تو اس طرح سے جمعے کی نماز بھی اکیلا پڑھ سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جمعے کی نماز اگر پڑھنی ہے تو جامع مسجد جانا ہوگا، جامع مسجد جانا ہوگا نا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ظہر کی نماز آدمی گھر میں پڑھ سکتا ہے، عصر کی پڑھ سکتا ہے، مغرب کی پڑھ سکتا ہے، فجر کی پڑھ سکتا ہے، جمعے کی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جامع مسجد جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو امت ہے، یہ ملت ہے، اس کو اجتماع، کہیں نہ کہیں اس کا اجتماع کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کی اجتماعیت ہونی چاہیے، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک دن سب کو جمع ہونا چاہیے۔ اور جمع ہونے میں بہت سی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں کہ آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں سمسیائیں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، معاشرہ کن برائیوں میں مبتلا ہے۔ جمع ہو جاؤ جامع مسجد میں جمع ہو کر، اور پھر یہاں سے اپنی سمسیاؤں کا حل یہاں سے نکالو۔ آج ہماری جامع مسجدیں جتنی بھی ہیں، ہم اپنی جامع مسجدوں سے کچھ بھی اپنی بستی کے لیے نہیں سوچتے کہ ہماری بستی میں کیا برائیاں ہیں، ہماری بستیوں میں کیا پریشانیاں ہیں، کس طرح سے دین کی طرف لوگ آئیں گے، یہ ہم سوچتے نہیں۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک کوشش شروع ہوئی ہے چھوٹی سی 2 سال پہلے، کہ ہر محلے میں ہم لوگ پہنچ کر یہ پیغام دیتے ہیں، ہر جگہ جتنا بڑا وہ علاقہ ہوتا ہے۔ بس یہ آخری بات کہ آپ کے محلے میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے طبقے کے لوگ ہیں، جیسے کسان لوگ ہیں اور دکاندار لوگ ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں، گریجویٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو ڈاکٹروں کا ایک الگ طبقہ ہو گیا، ٹیچرز کا ایک الگ طبقہ ہو گیا، کسانوں کا ایک الگ طبقہ ہو گیا، گریجویٹ کیے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کا ایک الگ طبقہ ہو گیا۔ ہر طبقے کی ایک یونٹ بن جائے، پورے محلے میں جتنے گریجویٹ ہیں ان کی ایک لسٹنگ ہو کر ایک ان کی یونٹ بن جائے، اور تاکہ آگے جو بھی ان کے درمیان کوئی بھی پریشانی نہ لاحق ہو تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کھڑا رہے۔ جتنے کسان ہیں ان کی ایک یونٹ بن جائے پورے محلے کی، کہ اس محلے میں اتنے کسان ہیں، 150 کسان ہیں، کسی ایک بھائی کے ساتھ اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کی پریشانی میں سب لوگ شامل رہیں گے۔ تو یہ ایک کوشش ہے کہ آپ حضرات یہاں کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کوشش کو کریں گے انشاءاللہ۔
ہر طبقے کی یونٹ بنائیں گے انشاءاللہ. قاری میر جمال صاحب جو آپ کے یہاں کے ممبر صاحب بھی ہیں, یہ علماء کرام کی یہاں کی مریا کی یونٹ بن چکی ہے. علماء کرام جتنے بھی یہاں ہیں ان کی ایک یونٹ بن چکی ہے, یونٹی. تو آپ کے جتنے الگ دوسرے طبقے ہیں ان کی بھی یونٹ بن جانی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پہلے ایک لسٹنگ کر کے, جیسے کوئی میرا گریجویٹ بھائی یہاں ہوگا تو تمام اس پورے مریا میں جتنے گریجویٹ ہیں ان کی لسٹنگ کر کے علماء کرام کو دے دیجئے جو ان کی یونٹ بنی ہوئی ہے کہ حضرت کسی دن ہماری میٹنگ لے لیجئے. پھر علماء کرام آپ کی میٹنگ لے لیں گے, کیا باتیں سمجھانی ہے آپ کو سمجھا دیں گے, اور پھر اس طرح سے اگر ہر طبقے کی یونٹ بن جائے تو پورا معاشرہ ہمارا کنٹرول میں آ سکتا ہے اور ہم اپنے معاشرے میں بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ مثلاً 500 لوگوں کی یونٹ بن گئی, الگ الگ طبقوں کی 500 لوگوں کی یونٹ بن گئی. اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہر یونٹ کو یہ بتانا ہے کہ 1 روپیہ پر ڈے آپ جمع کیجئے. کیا کیجئے؟ 1 روپیہ پر ڈے آپ ایجوکیشن کے لیے جمع کیجئے. ایجوکیشن کے لیے 1 روپیہ پر ڈے اگر آپ جمع کرتے ہیں تو 500 لوگوں کی یونٹ بنی ہوئی ہے, 500 روپیہ پر ڈے آپ کا جمع ہوگا. 30 دن میں 15,000 روپے جمع ہوں گے. آپ کے محلہ کا کوئی بچہ بہت آگے پڑھنا چاہتا ہے, اس کے گھر والوں کے پاس خرچ نہیں ہے, IAS بننا چاہتا ہے, ایڈوکیٹ بننا چاہے, تو اس جو یہ خرچ کر رہے ہیں سر 1 روپیہ پر ڈے ہر آدمی دے سکتا ہے. تو 1 روپیہ دے کر آپ اپنے محلے کے کسی ٹاپر بچے کو بہت آگے بھیج سکتے ہیں, IAS کا ایگزام دلوا سکتے ہیں, ایڈوکیٹ بنوا سکتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ مسلمان ہر میدان میں آگے بڑھے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا کہ آپ ملک کی ضرورت بن گئے, آپ اچھا سے اچھا MBBS ڈاکٹر بن گئے, آپ اچھا سے اچھا وکیل بن گئے, آپ سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے, پھر یہ ہم کو کرنا ہوگا اپنے محلے سے. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی دلی سے آئے گا, ممبئی سے آئے گا, پھر ہماری حالت بدلے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. شروعات ہمیں اپنے محلے سے کرنی ہوگی اور 1 روپے کے سسٹم سے کرنی ہوگی. آپ حضرات اگر اس پر عمل کریں گے تو علماء کرام آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہیں. مولانا اسلام صاحب ہیں, قاری میر جمال صاحب ہیں, ان سے لے کر رہنمائی آپ اس کام کو شروع کیجئے, انشاءاللہ انقلاب آئے گا. زیادہ وقت لے لیا میں نے, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.